ہم جو آڈیٹنگ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹوٹری آڈٹ کو پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ آڈٹ جسے اسٹیٹیوٹ یعنی لا لازمی کرتا ہے کہ وہ آپ نے کروانا ہے. تو اس کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ لا کہتا ہے کہ وہ تمام ادارے جو ایز کمپنی رجسٹرڈ ہیں انڈر کمپنیز ایکٹ 2017، یعنی تمام کمپنیز کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر سال اپنا آڈٹ کروائیں. کس سے کروائیں؟ اس کی کوالیفیکیشن ہم آگے پڑھیں گے. اور سیکنڈلی تمام لسٹڈ کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا ہاف ایئر ریویو کروائیں. وہ جو 6 ماہ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ بھجوائیں گی ان کا ریویو کروائیں. اس کو ریویو کہتے ہیں، اس کو فل فلیج آڈٹ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آڈٹ کروائیں گی کمپنیاں، ان کے لیے لازمی کروانا. تو یہ آڈیٹر اپوائنٹ کون کرے گا؟ تو یہ ہم پورا سارا اس پہ بڑی تفصیلی بحث ایجنسی پرنسپل میں اور اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ چونکہ سیپریشن آف اونرشپ ہوتی ہے مینجمنٹ کے ساتھ کمپنی میں، تو جو اونر ہیں یعنی جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ آڈیٹرز کو اپوائنٹ کریں گے تاکہ مینجمنٹ نے جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنا کے دی ہیں شیئر ہولڈرز کو کمپنی کے افیئرز کے متعلق، وہ ویریفائی کریں گے وہ کریکٹ ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کو ممبرز اپوائنٹ کرتے ہیں ہمیشہ. تو ہم دیکھتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اس کی امپارٹمنٹ کیسے ہوتی ہے. یہ میں جو چیزیں پڑھ رہا ہوں یہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں اپارٹمنٹ ریموول اینڈ فی آف آڈیٹرز. دا فرسٹ آڈیٹر اور آڈیٹرز، یہ آڈیٹر اور آڈیٹرز یہ لفظ کیوں لکھا ہوا ہے؟ آڈیٹر یا آڈیٹرز؟ آپ اپنی کمپنی کے ایک بھی آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کمپنی کے ایک سے زیادہ آڈیٹر بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں، جسے جوائنٹ آڈٹ کہتا ہے. جوائنٹ آڈٹ جو بڑی کمپنی ہیں چونکہ وہ بہت بڑی ہوتی ہیں تو سم ٹائم ایک آڈیٹر جو ہے وہ ان کے آڈٹ کا پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، تو پھر وہ 2 کمپنیوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ مل کر اس کمپنی کا آڈٹ کریں. تو آڈیٹر ایک بھی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں. جیسے میں جب سی اے کر رہا تھا تو ہم نے ایس این جی پی ایل کا سوی ناردرن گیس پائپ لائن کا آڈٹ کیا تھا. بہت بڑی کمپنی ہے، وہ اربوں روپے کی تو اس کی پے رول ہے. تو اس میں دو اس کے آڈیٹر تھے، ایک اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی تھی اور ایک ہماری کے پی ایم ڈی تازی ہادی اینڈ کمپنی تھی. تو اس لیے لفظ آڈیٹر یا آڈیٹرز سے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آڈیٹر ایک کمپنی بھی ہو سکتی ہے، آڈٹ فرم ہو سکتی ہے، اور آڈیٹر جو ہے وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. The first auditor or auditors of a company shall be appointed. یہ فرسٹ آڈیٹر سے کیا مراد ہے؟ جب کمپنی بنے گی، جب کمپنی بنتی ہے تو ابھی کمپنی کے آپریشن سے شروع نہیں ہوئے ہوتے، ابھی شیئر ہولڈرز کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہوتی، بلکہ شروع میں تو شیئر ہولڈرز ہوتے نہیں ہیں. کمپنی شیئر ایشو کرے گی تو شیئر ہولڈرز آئیں گے نا. ٹھیک ہے، تو لیکن کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے سٹارٹ سے ہی کسی کو آڈیٹر اپوائنٹ کر دے. اب کمپنی کے سٹارٹ میں ابھی شیئر ہولڈرز تو ہیں ہی نہیں، تو پھر بھائی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی؟ تو لا نے یہ اختیار دیا ہے. کس کو اختیار دیا؟ ڈائریکٹرز کو اختیار دیا ہے کہ وہ پہلے آڈیٹر کو اپوائنٹ کر لیں. تو ہم دوبارہ سینٹینس کو پڑھتے ہیں. The first auditor or auditors of a company shall be appointed by the board. اسے board سے مراد ہے board of directors within 90 days of the date of incorporation of the company. کمپنی کی انکارپوریشن ہونے کے 90 دن کے اندر کمپنی کو جب ہم رجسٹر کرواتے ہیں رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس، تو وہ ہمیں ایک سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ایشو کرتا ہے. جس طرح ہمارے بیبی کا ہوتا ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ جو ہم سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے لیتے ہیں، اسی طرح کمپنی کا بھی ایک برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اسے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کہتے ہیں. تو یہ جب اب رجسٹرار یہ ایشو کر دے گا تو اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوگی، تو اس کی ڈیٹ سے لے کے ود ان 90 ڈیز 90 دن کے اندر ڈائریکٹرز کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی کمپنی کو کسی فرم کو آڈیٹر اپوائنٹ کرے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس وقت ابھی تو کمپنی بنی ہے، ابھی تو شیئر ہولڈرز آئے نہیں، تو پھر آڈیٹر کہاں سے آئے گا؟ تو یہ اختیار لا نے دے دیا. کسے دے دیا؟ ڈائریکٹرز کو دے دیا کہ پہلے آڈیٹر جو ہے وہ آپ اپوائنٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی. And auditor or auditors so appointed shall retire on the conclusion of first annual general meeting. یہ annual general meeting کیا ہوتی ہے؟ شیئر ہولڈرز کی جو ہر سال میٹنگ ہوتی ہے، کمپنی ارینج کرتی ہے میٹنگ، اس میٹنگ کو اینول جنرل میٹنگ کہا جاتا ہے. تو جو پہلے آڈیٹر اپوائنٹ ہوں گے وہ کب تک آڈیٹر رہیں گے؟ وہ پہلی اینول جنرل میٹنگ تک آڈیٹر
رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اینول جنرل میٹنگ کے اندر شیئر ہولڈرز کی مرضی ہے کہ جس کو چاہیں آڈیٹر اپوائنٹ کریں. یہ تو ہو گیا پہلا آڈیٹر. اس کے بعد سبسیکوینٹ آڈیٹر. اس کے بعد آڈیٹر کون اپوائنٹ کرے گا؟ کہتے ہیں the subsequent auditor or auditors shall be appointed by the company in annual general meeting. کمپنی کیا کرے گی؟ اینول جنرل میٹنگ میں آڈیٹر اپوائنٹ کرے گی. اور یہ کون اپوائنٹ کریں گے؟ یہ ممبرز اپوائنٹ کریں گے. ممبر سے مراد ہے شیئر ہولڈرز آن دی سر ریکمنڈیشن آف دی بورڈ آفٹر obtaining consent of the proposed auditor. بورڈ ریکمنڈیشن دے گا کہ آپ ان کو آڈیٹر اپوائنٹ کر لیں, لیکن بورڈ کی یہ صرف ریکمنڈیشن ہی ہے, باقی ممبرز کی مرضی ہے جس کو چاہیں اپوائنٹ کریں. لیکن وہ انہیں کانسینٹ لینا پڑے گا پرپوزڈ آڈیٹر سے. جس کو پرپوز کریں گے نا وہ اس کا کانسینٹ لینا پڑے گا, اس کی مرضی پہلے لینی پڑے گی. جی کوئی کوشچن کر رہا تھا, بولیں. سر میں کر رہا تھا. جی بولیں سر یار. میں یہ کہہ رہا تھا فرسٹ اینول جنرل میٹنگ نہیں ہوتی تو آڈیٹر کی کون سی رپورٹ ہوگی پریویس, وہ نیکسٹ اینول جنرل میٹنگ سے کتنی دیر تک ویلڈ رہے گی؟ آرڈر کی رپورٹ تو رپورٹ ہوتی ہے, اس کی کوئی ویلیڈیٹی ڈیٹ نہیں ہوتی بیٹا. وہ تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ ایک رپورٹ ہوتی ہے, وہ 10 اچھا, سال بعد بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہم نکالیں گے, اس کے اندر وہ رپورٹ موجود ہوگی. لیکن اگر فرسٹ اینول جنرل میٹنگ ہوگی, آپ نہ گھبرائیں, یہ کروانا اچھا لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. سر جی اچھا یہ جو آڈیٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں اس بات کی سمجھ نہیں. آڈیٹر تو 5-5 10 سال ایک ہی کمپنی کے. نہیں بیٹا, ری اپوائنٹ ہوتے ہیں. آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کا پیریڈ ہے فرام 1 AGM ٹو نیکسٹ AGM. تو اسی اے آڈیٹر جی ایم کو کیا دوبارہ ہوتی ہے؟ اے جی ایم ہوتی ہے اینول جنرل میٹنگ جو ہر سال آپ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی تو اس اے جی ایم سے لے کے اگلی اے جی ایم تک جو ہے وہ آڈیٹر اپوائنٹ ہوتا ہے. اور لا کہتا ہے کہ 2 اے جی ایم میں جو ڈفرنس ہے وہ 15 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے آڈیٹر آلموسٹ 1 سال کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے, آلموسٹ. ٹھیک ہے. لیکن اصل میں وہ ایک اے جی ایم سے دوسری اے جی ایم تک اپوائنٹ ہوتا ہے. دوسری اے جی ایم میں وہ ریٹائر ہو جائے گا, پھر ری اپوائنٹ کمپنی کی مرضی ہے اس کو کر لے, نہیں مرضی نہ کرے. کمپنی ایک ہی آڈیٹر کو 30 سال اپوائنٹ کرتی رہے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. ٹھیک ہے. اس کے 15 ڈیز والا صرف لسٹڈ کمپنی کے لیے کچھ ریگولیشنز ہیں, وہ ہم پڑھیں گے جب کوڈ آف کارپوریٹ گورننس پڑھیں گے. ادروائز کچھ نہیں ہوتا. 30 سال بھی آپ کمپنی کا آڈیٹر ہیں, لیکن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہر سال ہوگی, لازمی ہے. اور مرضی ہے ممبرس کی, آپ کو اگلے سال اپوائنٹ کریں, آپ کو اگلے سال اپوائنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. وہ یہ اپنی مرضی 15 ہے. ڈیز والی بات سر جی کیا بتائی آپ نے؟ 15 ڈیز کچھ بھی نہیں ہے, میں نے تو نہیں 15 منتھ کی بتائی ہے بیٹا. اچھا کہ 15 اینول منتھ. جنرل میٹنگ میں 2 اینول جنرل میٹنگ میں جو میکسیمم پیریڈ کا فرق ڈفرنس ہونا چاہیے, وہ جو گیپ ہونا چاہیے وہ 15 منتھس کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. تو ہر اے جی ایم میں آرڈر نے دوبارہ اپوائنٹ ہونا ہے. آرڈر چاہے 30 سال پرانا ہے آپ کا, لیکن وہ ہر سال دوبارہ اپوائنٹ ہوگا, اور جب چاہے ممبر اس کو اگلی دفعہ نہ اپوائنٹ کریں, مرضی ان کی. اچھا جی, ہم نے پڑھا جی ہر سبسیکوئنٹ آڈیٹر اپوائنٹ ہوگا اینول جنرل میٹنگ میں, بورڈ آف ڈائریکٹر ریکمنڈیشن دے گا, اور آپ آڈیٹر سے کانسنٹ لیں گے اور اس کو پروپوز کریں گے. A notice shall be given to the member with the notice of annual general meeting. اچھا ہوتا کیا ہے, جب میٹنگ ہوتی ہے نا تو جن بندوں نے جو آڈیٹر اپوائنٹ کرنے ہیں ممبرز نے, تو وہاں پہ ممبرز کی ووٹنگ ہوگی تو ممبرز جو ہے وہ پرپوز کر سکتے ہیں کہ یہ میرا امیدوار ہے, اس کو ووٹ دیے جائیں برائے آڈیٹر. جیسے امیدوار نہیں ہوتے بار ایسوسی ایشن کے کہ اس کو ووٹ دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو جیسے تو اس کو ووٹ دیے جائیں, تو کیا ہر ممبر پرپوز کر سکتا ہے کہ یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ آرڈر ہوگا, تو لہٰذا ووٹنگ میں اس کو شامل کیا جائے؟ نہیں. صرف یہ بات یاد رکھیں کہ ممبرز جن کے پاس مور دین 10% جو ہے وہ شیئرز ہوں گے, صرف وہ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں کسی کے آڈیٹر بننے کی. ریکمنڈیشن پھر ووٹنگ ہوگی. یعنی ایک بندہ ہے یا ایک سے زیادہ بندے ہیں, ان کی ٹوٹل جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ ٹوٹل کمپنی کے شیئرز کا 10% یا اس سے زیادہ ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی آڈیٹر کو ریکمینڈ کریں گے بطور کینڈیڈیٹ, امیدوار کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو پھر اور بھی کر لیں گے, ایک اور بندہ اس کے پاس بھی 10% سے زیادہ شیئر ہیں, وہ بھی کر لے گا. یہ اسکرین شیئر کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ میں دوبارہ کرتا ہوں, 1 منٹ. یہ لے میں نے دوبارہ کر دی ہے, اب ہو رہی ہے؟ جی بولیں برہان جی. اب اسکرین شو ہو رہی ہے سب کو؟ جی سر ہو رہی.
اوکے جی اچھا سر ہو رہی ہے کہ تو نہیں ایک ہو اور رہی؟ بندہ ہے اس کے پاس بھی مور دین 10% شیئر ہیں, وہ بھی ایک اور کو آڈیٹر ریکمینڈ کر دیتا ہے, ایک اور ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ٹوٹل امیدوار کتنے آڈیٹر بننے کے ہو گئے جناب؟ 6 امیدوار ہو گئے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے 6 امیدوار ہو گئے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب اے جی ایم کے اندر ووٹنگ ہوگی, جس کو ووٹ زیادہ پڑ گئے وہ جو ہے آڈیٹر بن جائے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ٹھیک ہے. تو ہم پھر دوبارہ اس کی سینٹینس پڑھتے ہیں. The subsequent auditor or auditors shall be appointed by the company in general meeting on the recommendation of the board after obtaining consent of the proposed auditor. A notice shall be given to the member with the notice of general meeting. جو امیدوار ہوں گے نا, تو ہم جب اینوئل جنرل میٹنگ کا نوٹس بھجوائیں گے نا ممبرس کو کہ فلاں تاریخ کو میٹنگ ہے, تو اس کے اندر لسٹ بھی بھجوا دیں گے کہ جناب یہ امیدوار ہیں آڈیٹر بننے کے, ٹھیک ہے. آڈیٹر اور آڈیٹر سو اپوائنٹڈ shall retire on the conclusion of next annual general meeting. ایک اینوئل جنرل میٹنگ میں جو آڈیٹر اپوائنٹ ہوگا وہ اگلی اینوئل جنرل میٹنگ تک آڈیٹر رہے گا, ٹھیک ہے, وہ اگلی تک رہے گا. تو ممبر اور ممبرز, اچھا اب بات ہوئی نا کہ وہ ہر بندہ جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی لیکن اس میں امیدوار بھی تو ہوں گے, تو کون بندہ امیدوار بن سکتا ہے؟ تو جس وہی بات کہ a member or members having not less than 10% shareholding of the company shall also be entitled to proposed any auditor or auditors for appointment. جن شیئر ہولڈرز کے پاس 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہے وہ کسی کو پروپوز کر سکتے ہیں کہ اس کو آڈیٹر اپوائنٹ کیا جائے. پھر obviously اگلی بات کہ جو ہے وہ ان کی ووٹنگ ہوگی, جس کو ووٹ زیادہ پڑیں گے وہ آڈیٹر بن جائے گا. Where an auditor other than retiring auditor is proposed to be appointed, جہاں جس ادارے کے اندر آپ ریٹائرنگ آڈیٹر کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی بندہ آئے اور یہ جو ہے وہ پرپوز ہے ہماری طرف سے کہ اس آڈیٹر بن سکتا ہے, یہ بھی اس کو بھی ووٹ ڈالیں. The retiring auditor shall have right to make a representation in writing to the company at least 2 days before the date of جنرل میٹنگ. تو ریٹائرنگ آرڈر کو حق حاصل ہے وہ ایک ریپرزنٹیشن دے کہ میں نے اس کمپنی کے لیے کیا کچھ کیا ہے, یا اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں کمپنی کے جو اینوئل جنرل میٹنگ سے 2 دن پہلے پھر وہ اس میٹنگ پر بھی موجود ہوگا, اور اس میٹنگ پر بھی اسے حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی ریپرزنٹیشن دے سکے, ٹھیک ہے. لیکن آڈیٹر بنے گا وہی جس کو ووٹ زیادہ پڑیں گے, جو مرضی ہو جائے, کیونکہ یہ ممبرز کا ڈسکریشنری رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہیں اس کو آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں, اس کو آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چاہے وہ پہلے والا آڈیٹر ہے, چاہے وہ پچھلے 30 سال سے آڈیٹر آ رہا ہے, چاہے وہ نیا آڈیٹر ہے, تو جس کو چاہے آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا جی اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹر کا, فرسٹ آڈیٹر اور سبسیکوینٹ آڈیٹر. تو آپ کائنڈلی تھوڑی دیر بیٹا اس کو دیکھیں, اس کو پڑھیں, کوئی پرابلم ہے مجھ سے پوچھیں, پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی نوٹ سب لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں ریکارڈنگ. جی آڈیٹر ہم نے اپوائنٹ کر لیا, فرسٹ آڈیٹر ہم نے اپوائنٹ کر لیا جناب, کس میں ڈائریکٹرز نے کر لیا. اس کے بعد ہر آڈیٹر کو اپوائنٹ کرتے ہیں ہم لوگ اینوئل جنرل میٹنگ میں. اس میں جو ریٹائرنگ آڈیٹر ہے وہ بھی ایلیجیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا, بات آسان ہوگی. ایک آڈیٹر آپ نے اپوائنٹ کر لیا ہے, اچھا اس کی ووٹنگ ہوگی, تو ووٹنگ میں جو ہے وہ کتنے ووٹ کس کو پڑیں گے تو جیت جائے گا. تو یہ سمپل میجورٹی سے ہوگی, سمپل میجورٹی سے. سمپل میجورٹی کہتے ہیں کہ ایک بندے کو 50 ووٹ پڑے ہیں, ایک بندے کو 51 ووٹ پڑے ہیں, ایک ووٹ بھی زیادہ, ایک بندے کو 1,00,000 ووٹ پڑے ہیں, ایک بندے کو 1,01,000 ووٹ پڑا ہے, تو وہ جیت جائے گا. اسے کہتے ہیں سمپل میجورٹی سے. تو جب آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس کی اپوائنٹمنٹ کا الیکشن ہوگا, اس کی ووٹنگ ہوگی, تو وہ سمپل میجورٹی سے اس کو آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اچھا ایک آڈیٹر اپوائنٹ ہو گیا ہے, اچھا آڈیٹر کا اپوائنٹمنٹ کا پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ فرام 1 AGM ٹو نیکسٹ AGM, ٹھیک ہے, اندر AGM, اس AGM سے اگلی. اور AGM کے دوران میں آپ کو میں نے بتایا کہ لا کہتا ہے کہ جو میکسیمم ٹائم گیپ ہونا چاہیے 2 AGM میں وہ 15 منتھ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. AGM کا جیسے نام ہی آپ سے ظاہر ہے کہ اینوئل جنرل میٹنگ, ایسی میٹنگ جو ہر سال ہوتی ہے, لیکن اس میں پورے سال کا فرق کبھی بھی نہیں ہوتا, لیکن آلموسٹ سال کا فرق ہوتا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ آڈیٹر 1 سال کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے. آڈیٹر اپوائنٹ ہوتا ہے فرام 1 AGM ٹو another AGM which is almost equal to year, almost equal to year.
لیکن اصل میں وہ ون AGM ٹو another AGM ہوتا ہے. اچھا اب آپ نے اپوائنٹ کر لیا سمپل میجورٹی سے, جتنے ووٹ بھی پڑے, ایک ووٹ بھی زیادہ پڑ گیا تو جناب آڈیٹر صاحب اپوائنٹ ہو گئے. اب آڈیٹر اپوائنٹ ہو گیا, اگلی AGM تک آپ کا آڈیٹر رہے گا. درمیان میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نے اسے اتارنا ہے, اسے ریموو کرنا ہے, کہتے ہیں پھڑکا دو اسے, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کا ملازم نہیں ہوتا. آڈیٹر کمپنی کا ملازم نہیں ہے, نہ ہی ڈائریکٹرز نے آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا ہے کہ ڈائریکٹر کا جب دل کرے گا وہ آڈیٹر صاحب کو فارغ کر دیں گے. نو, ایسا نہیں ہے. اس کو کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ اس کو اپوائنٹ کیا ہے شیئر ہولڈرز نے. تو پھر اس کو جو اتار سکتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ بھی شیئر ہولڈرز ہیں. ٹھیک ہے, the auditor or auditors appointed by the board or members in annual general meeting may be removed, اسے ریموو کیا جا سکتا through a special resolution. ریزولوشن کیا ہے؟ ریزولوشن کا اردو میں مطلب ہے قرارداد. ٹھیک ہے, تو اسپیشل ریزولوشن سے یعنی خصوصی قرارداد سے آپ اس کو اتار سکتے ہیں. اسپیشل ریزولوشن کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتارنے کے لیے آپ کو 3/4 کی میجورٹی چاہیے. 3/4 کی میجورٹی, یعنی آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ایک طرف 50 ووٹ ہے, ایک طرف 51 ووٹ ہیں, لیکن آرڈر کو اتارنے کے لیے آپ کو جو ٹوٹل ووٹ ہیں ان کا 75% کم از کم آرڈر کو اتارنے کے حق میں پڑیں گے تو اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے, ادروائز نہیں. فرض کریں 100 بندے ہیں وہاں پہ, 100 ووٹ ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے, تو اگر 75 لوگ ووٹ دیں گے تو تب آپ آرڈر کو اتار سکتے ہیں, ورنہ نہیں. حالانکہ اپوائنٹمنٹ کے وقت کیا ہوگا کہ صرف 51 لوگ ووٹ دیں گے تو آپ آرڈر کو اپوائنٹ کر لیں. یعنی جب آرڈر کو اپوائنٹ کرنا ہے تو وہ سمپل میجورٹی سے ہوگا, یعنی 100 میں سے 51 ووٹ. لیکن جب آرڈر کو اتارنا ہے تو وہ اسپیشل ریزولوشن سے ہوگا. کتنا؟ 3/4 میجورٹی, یعنی 75% ووٹ. تو آرڈر کو جناب اتارا جا سکتا ہے, بالکل اتارا جا سکتا ہے اس کے ٹرم ایکسپائر ہونے سے پہلے. ایک تو یہ کہ جب اگلی AGM آئے گی تو آپ کی مرضی, آپ اس کی جگہ کسی اور کو اپوائنٹ کر لیں, وہ تو ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ریٹائر ہو رہا ہے تو آپ ری اپوائنٹ نہ کریں. لیکن اگر اس سے پہلے آپ اسے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اسپیشل ریزولوشن پاس کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اسے اسپیشل ریزولوشن کے تھرو کیا کر سکتے ہیں؟ ریموو کر سکتے. لیکن یہاں آپ سے مراد ممبرز ہیں, یہ کام ڈائریکٹرز نہیں کر سکتے. ممبرز ہی اپوائنٹ کر سکتے ہیں, ممبرز ہی ریموو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ آڈیٹر کو اس کی ٹرم ختم ہونے سے پہلے اگر ہم نے نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے. ہم نے پڑھ لیا 3/4 کی میجورٹی سے. لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ آڈیٹر خود چلا گیا کسی وجہ سے, جسے کہتے ہیں کیجول ویکینسی, کیجول ویکینسی, ٹھیک ہے, آڈیٹر نے ریزائن کر دیا, آڈیٹر فوت ہو گیا, آڈیٹر ڈسکوالیفائی ہو گیا, آڈیٹر کو سزا ہو گئی, وہ اندر ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ایسی کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہے, آڈیٹر مر گیا کہ اب آڈیٹر جو ہے وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا, اسے کہتے ہیں کیجول ویکینسی. تو سال کے دوران میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے, بندہ مر بھی تو سکتا ہے نا, بندہ خدا نہ خواستہ ایسا بیمار بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کام کرنے کے قابل نہ رہے. ٹھیک ہے, کوئی بندہ خود بھی تو چھوڑ سکتا ہے, یار میں نہیں کرنا آڈیٹ, جاؤ. ٹھیک ہے, تو اسے کہتے ہیں کیجول ویکینسی, کیجول ویکینسی. اگر ایسا ہو جائے تو پھر اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی؟ اس میں لا بورڈ کو اختیار دیتا ہے, کہتا ہے اینی کیجول ویکینسی آف این آڈیٹر شیل بی فلڈ بائی دا بورڈ. کہتے ہیں کہ اگر کیجول ویکینسی ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کوئی AGM بلانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بورڈ کو کہا گیا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو آڈیٹر اپوائنٹ کر دے. فلڈ بائی دا بورڈ ود ان 30 days فرام دی ڈیٹ دیئر آف. 30 days کب سے؟ جب سے وہ کیجول ویکینسی کریٹ ہوئی ہے. یعنی سب نے فوت ہونا ہے, آڈیٹر صاحب فوت ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی اب وہ فوت ہو گئے تو وہ تو فوت ہو گئے ہیں, تو کمپنی کا تو اس وقت کوئی آرڈر نہیں نا, مردہ آڈیٹر تو نہیں نہ ہو سکتا, آڈیٹر تو کچھ زندہ بندہ ہی ہو سکتا ہے. تو آڈیٹر جو ہے وہ جناب آڈیٹر صاحب فوت ہو گئے ہیں, تو جناب وہ اب کیا کریں گے؟ تو اس کی فوتگی کے 30 دن کے اندر اندر یہ رائٹ دیا ہے لا نے, کس کو رائٹ دیا ہے؟ یہ رائٹ دیا ہے ڈائریکٹرز کو کہ وہ کسی دوسرے بندے کو آڈیٹر اپوائنٹ کر لیں فرام دی ڈیٹ دیئر آف. اور وہ کب تک آڈیٹر رہے گا؟ جب تک اگلی AGM نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے, ریمیننگ پیریڈ کے لیے ہوگا نا, ریمیننگ پیریڈ کے لیے ہوگا جتنا عرصہ رہ گیا. کہتے ہیں any auditor appointed to fill any casual vacancy shall hold office until the conclusion of next annual general meeting. بھئی اگلی AGM جب آئے گی اس وقت تک وہ ہوگا. بھئی جتنا عرصہ رہ گیا اس وقت تک ہوگا. ایک آرڈر فوت ہو گیا ہے, نیکسٹ AGM میں اس نے چینج ہو جانا تھا, تو یہ اس کی جگہ دوسرا اپوائنٹ کر دیں گے, تو وہ بھی نیکسٹ AGM میں ہوگا. نیکسٹ AGM میں اس کو ری اپوائنٹ کرنا ہے کر لیں, نہیں کرنا نہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کیجول ویکینسی. تو ہم نے بیسیکلی
کتنا پڑھا ہے ہم نے فرسٹ آڈیٹر پڑھا ہے وہ کیسے اپوائنٹ ہوگا, اس کو بورڈ اپوائنٹ کرے گا ود ان 90 days. سبسیکوینٹ آڈیٹر پڑھا ہے وہ کیسے اپوائنٹ ہوگا, وہ اپوائنٹ ہوگا ان اے جی ایم, ان ایوری اے جی ایم. ٹھیک ہے, پھر ہم نے پڑھا کہ آڈیٹر ریموو کیسے ہوگا, وہ ریموو ہوگا تھرو اسپیشل ریزولوشن. پھر ہم نے پڑھا کیجول ویکینسی کیسے فل ہوگی, کیجول ویکینسی فل کریں گے بورڈ آف ڈائریکٹر ود ان 30 days. ٹھیک ہے نا, یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا. اچھا اگر ہم نے پڑھا ہے جی جناب اس جو فرسٹ آڈیٹر ڈائریکٹر اپوائنٹ کریں گے, سبسیکوینٹ آڈیٹر اے جی ایم میں اپوائنٹ کریں گے ممبرس, اور اس کیجول ویکینسی کون فل کرے گا, ڈائریکٹر فل کریں گے. اگر یہ تینوں لوگ یہ کام نہیں کرتے پھر کیا ہوگا, کہتا ہے where the auditor are removed during his tenure the board shall appoint the auditor with the prior approval of the commission. اچھا ایک آڈیٹر کو جب اتار دیا جائے گا نا تو آپ کو ایس سی سی پی سے اجازت لینی پڑے گی نئے کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. یہ ایک چیز ایڈیشنل ہے اس میں کہ اگر آپ, ہم نے پڑھا نا آڈیٹر کو ریموو کیا جا سکتا ہے, اس کو ریموو کر لیں کسی اور کو رکھ لیں, تو جب کسی اور کو رکھیں گے نا آپ تو اس کے لیے آپ ہمیشہ کمیشن سے اپروول لیں گے. تو کمیشن آپ سے پوچھے گا کہ پچھلے کو کیوں اتارا تھا آپ نے, تو اس کو جسٹیفائی کریں گے تو نئے کو رکھنے کی اجازت دے گا ورنہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہم نے پڑھا ہے کہ آڈیٹرز اپوائنٹ کریں گے یہ لوگ, لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے پھر کیا ہوگا, یعنی if the company fails to appoint, اگر کمپنی میں آڈیٹر اپوائنٹ نہیں ہوتا the first auditor within a period of 90 days of the date of incorporation of company, پہلا آڈیٹر اپوائنٹ نہیں ہوتا, ابھی پہلا آڈیٹر اپوائنٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے, یہ جناب ذمہ داری ہے اس کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی, ود ان 90 days اپوائنٹ کرے. اچھا اس کے بعد کس کی ذمہ داری ہے, ایٹ این جنرل میٹنگ ممبرس کی ذمہ داری ہے کہ ہر اے جی ایم میں اپوائنٹ کریں. اچھا کیجول ویکینسی کریٹ ہو جاتی ہے تو کس کی ذمہ داری ہے, کیجول ویکینسی فل ہونی چاہیے جناب 30 days, کس کی ذمہ داری ہے, جناب بورڈ آف ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے. اچھا ایک آڈیٹر اپوائنٹ ہو گیا ہے لیکن وہ آڈٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, آتے ہی نہیں آڈٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, پھڈا پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا, کہتے ہیں دین دا کمیشن میں, کمیشن کون, ایس ای سی پی, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, آف اٹس اون موشن, یعنی اپنی مرضی سے, یا آن اپلیکیشن میڈ ٹو اٹ بائی دا کمپنی اور اینی آف اٹس ممبر, یا ایس سی سی پی کو کوئی بندہ اپلائی کر دیتا ہے, کمپنی خود کہہ دیتی ہے, یا کوئی ممبر اپوائنٹ کر دیتا ہے, وہ کیا کریں گے, وہ پھر اپوائنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ پھر اپوائنٹ کریں گے. یعنی اگر آڈیٹر یہ لوگ اپوائنٹ نہیں کرتے, پہلا آڈیٹر ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں کرتے, اگلا آڈیٹر ممبر اپوائنٹ نہیں کرتے, کیجول ویکینسی ڈائریکٹر فل نہیں کرتے, آڈیٹر کام نہیں کر رہا, ان ویلنگ ہے کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ گیا ہے, کہتا ہے ریزائن کر دیا ہے, یا ویسے کہتا ہے کام ہی نہیں کرتا, نہیں آتا, کہتا ہے میں نہیں کرنا آڈٹ آپ کا, ٹھیک ہے نا, کوئی اور ایشوز ہو گئے ہیں, اس صورت کے اندر یہ رائٹ دیا ہے کمیشن کو, یعنی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کو, کہ وہ آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے. ٹھیک ہے, تو پھر ایس ای سی پی اپوائنٹ کرے گا. In case of the company fails to report compliance with the period so specified, the commission shall appoint auditor of the company who shall hold office till the conclusion of next annual general meeting. ٹھیک ہے, تو پھر آڈیٹر اپوائنٹ کرے گا, اور وہ کب تک رہے گا, اگلی اینوئل جنرل میٹنگ تک رہے گا. نارملی ہوتا ہے کہ کمیشن کو جب پتا چلتا ہے نا کہ آڈیٹر اپوائنٹ نہیں کیے تو خود نہیں وہ اپوائنٹ کرتا, پہلے وہ خود نہیں اپوائنٹ کرتا, پہلے وہ ان کو کہے گا کہ یار آپ نے کیوں آڈیٹر اپوائنٹ نہیں کیا, آڈیٹر اپوائنٹ کریں. پہلا آڈیٹر اپوائنٹ کرنا تھا ڈائریکٹرز نے, نہیں اپوائنٹ کیا, تو اب کمیشن کو اختیار ہے نا کہ اپوائنٹ کرے, لیکن اس سے پہلے کمیشن ہمیشہ کہے گا ڈائریکٹر کو کہ اپوائنٹ کریں آپ, اگر اس کے کہنے کے باوجود نہیں کرتے پھر وہ جناب خود اپوائنٹ کر دے گا. اسی طرح جو ہے وہ اینوئل جنرل میٹنگ میں آرڈر اپوائنٹ ہونا چاہیے, ممبرس کو کرنا چاہیے, وہ نہیں کریں گے تو پھر کمیشن ان کو کہے گا بھائی کریں, اگر وہ پھر بھی نہیں کرتے تو پھر وہ کمیشن خود کرے گا. یعنی لا نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کیسز کے اندر کمیشن جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کرے گا, لیکن کمیشن اپنے اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے جو ریسپیکٹو پرسن ہے, جو بھی ذمہ دار بندہ ہے, اس کو کہتا ہے کہ جناب آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو بھائی جان, اور آپ ہی جو ہے وہ آڈیٹر اپوائنٹ کرو. اگر وہ پھر بھی اپوائنٹ نہیں کرتے تو پھر کمیشن کو لا اختیار دیتا ہے کہ وہ آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے. ٹھیک ہے, اچھا جی, آڈیٹر اپوائنٹ ہو گیا تو اس کا ریمونریشن یعنی معاوضہ وہ کس کی ذمہ داری ہے, جو اس کو اپوائنٹ کرے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا معاوضہ طے کرے. ٹھیک ہے, جو اس کو اپوائنٹ کرے گا, یعنی وہ اے جی ایم میں اپوائنٹ ہوتا ہے تو اے جی ایم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے کہ معاوضہ طے کرو, جو آپ کو کتنا معاوضہ دیا جائے گا.
کیونکہ پیسوں کے بدلے آڈٹ ہوگا نا, مفت میں تو نہیں کرے گا کوئی بندہ. تو اگر ڈائریکٹرز نے اپوائنٹ کیا تو پھر ڈائریکٹرز جو ہے وہ طے کریں گے کتنے پیسے دینے ہیں. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, پریکٹیکلی یہ کام بورڈ آف ڈائریکٹر پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اے جی ایم بھی کیا کہتی ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈیسیژن کر لے, کانٹریکٹ کر لے آرڈر کے ساتھ, اور وہ طے کر لے معاوضہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ نہیں شیئر ہولڈرز مل کے فیصلہ کرتے ہیں ہاں بھائی کتنے پیسے دینے, ایک کہتا ہے یار لاکھ روپے دے دو, دوسرا کہتا ہے نہیں 1.25 دے دو, تیسرا کہتا ہے نہیں مہنگائی ہوگی ہے 1.5 دو. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, وہ چھوڑ دیتے ہیں بی او ڈی پہ. تو پریکٹیکلی ایکچولی جس کیس میں بھی ہے تو بورڈ آف ڈائریکٹر کو اس بات کا اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ آڈیٹر کا معاوضہ طے کرے. یہ معاوضہ تھوڑا بھی ہوتا ہے کمپنی کے سائز سے لے کر, اور یہ ملینز میں بھی ہوتا ہے کمپنی کے سائز کے مطابق, کیونکہ ظاہر کام زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہے جی اپوائنٹمنٹ. ہم نے اپوائنٹمنٹ پڑھی, ہم نے ریموول پڑھی, ہم نے کیجول ویکینسی پڑھی, اور ہم نے ریمونریشن پڑھا. جی اس کو دیکھیں, جو پرابلم ہے بیٹا وہ ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ, پھر ہم جی آگے جی کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف آڈیٹرز. کوالیفیکیشن کا مطلب کیا ہے کہ ہو کین بیکم آڈیٹر آف دا کمپنی, کس بندے کو آپ آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اور ڈسکوالیفیکیشن کا کیا مطلب ہے کہ کون کون لوگ آڈیٹر اپوائنٹ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, کون کون لوگ آڈیٹر اپوائنٹ نہیں ہو سکتے. تو آئے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے کوالیفیکیشن ہے a person shall not be qualified for appointment and as auditor. یہ اصل میں نیگیٹو سینٹینس میں لاء نے لکھا ہوا ہے, لیکن یہ اس کا مطلب کیا ہے. ان دی کیس آف دا پبلک کمپنی, پبلک کمپنی کے کیس میں, آپ کو پتہ نا پبلک کمپنی کیا ہے, ہم نے کمپنی کی ٹائپس میں پڑھا ہوا ہے کمپنی لا میں. اور پرائیویٹ کمپنی وچ از سبسیڈری آف پبلک کمپنی, اور وہ پرائیویٹ کمپنیاں جو سبسیڈری ہیں پبلک کمپنی کی, یعنی ہر پبلک کمپنی, اس کے علاوہ ہر پرائیویٹ کمپنی جو سبسیڈری ہے پبلک کمپنی کی, اور پرائیویٹ کمپنی ہیونگ پیڈ اپ کیپٹل آف 3 ملین روپیز اور مور, یا وہ پرائیویٹ کمپنیز جن کا پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین یا اس سے زیادہ ہے. 3 ملین کتنے بنتے ہیں, 30 لاکھ, 30 لاکھ روپے, ان کا پیڈ اپ کیپٹل ان سے زیادہ. یعنی کیا بتایا لاء نے کہ ہر پبلک کمپنی, ہر پرائیویٹ کمپنی جو پبلک کمپنی کی سبسیڈری ہے, اور ہر پرائیویٹ کمپنی جو جس کا پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین سے زیادہ ہے, وہ بندہ کون ہوگا جو آڈیٹر بن سکتا ہے. unless such person is a chartered accountant, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, اور نہ صرف وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا بلکہ اس کے پاس ویلڈ سرٹیفکیٹ آف پریکٹس ہوگا. ویلڈ سرٹیفکیٹ آف پریکٹس, ہر سی اے کے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا, یہ آئی کیپ ایشو کرتا ہے, اور یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے آئی کیپ سے. ٹھیک ہے, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے, اور ان کی اپنی شرائط ہیں کہ وہ کن لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, ان کی بھی اپنی شرائط ہیں. وہ شرائط بیسک شرط یہی ہے کہ یہ اگر آپ کی جاب کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا. تو کہتے ہیں کہ آپ جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ آپ آڈیٹر نہیں بن سکتے, تو وہ ان کو دیتے ہیں جو فل ٹائم پریکٹس میں ہوتے ہیں, فل ٹائم پریکٹس میں ہوتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں. تو یہ دے دیتے ہیں اس میں, لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں جاب بھی کرنی ہے اور ساتھ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے, ان کو نہیں پھر آئی کیپ والا یہ سرٹیفکیٹ دیتے. بہرحال ہر پبلک کمپنی, ہر پرائیویٹ کمپنی جو سبسیڈری ہے کسی پبلک کمپنی کی, ہر پرائیویٹ کمپنی جس کا پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین یا اس سے زیادہ ہے, اس کا جو آڈیٹر ہوگا وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا جس کے پاس سرٹیفکیٹ آف پریکٹس ہے. ٹھیک ہے, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی فرم ہوگی. فرم کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فرم ہوگی ایک سے زیادہ لوگ. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جب پریکٹس کرتے ہیں تو دو صورت میں کرتے ہیں, ایک سول پروپرائٹرشپ میں, سول پروپرائٹرشپ میں مطلب اکیلے ہیں تو اپنی وہ اسے بھی کہتے ہیں, اسے بھی فرم ہی ہے, لیکن اصل وہ سول پروپرائٹرشپ ہوتی ہے, اکیلے ہیں اور انہوں نے سرٹیفکیٹ آف پریکٹس لیا اور اپنی پریکٹس شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, یا وہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں, 3 4 5 6 لوگ مل کے وہ ایک فرم بنا کے تو اپنی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں, پارٹنرشپ فرم بنا کے. تو اگر آپ کسی بندے کو اپوائنٹ کریں گے اس کا, تو وہ کر سکتے ہیں آپ, اس کے پاس ویلڈ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, تو وہ ایز سول پروپرائٹرشپ جو ہے وہ آڈیٹر بن سکتا ہے. لیکن اگر آپ فرم کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو فرم میں تو ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, پھر ان میں سے آڈیٹر کون ہوگا. تو لاء کہتا ہے جب آپ فرم کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی بندہ, کوئی بھی پارٹنر فرم ہے نا, اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پارٹنر ہوتے ہیں, وہ کمپنی کا آڈیٹر بن سکتا ہے. کمپنی کا آڈیٹر, کیونکہ جو آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے نا وہ اس بندے نے سائن کرنی ہوتی ہے.
تو جب آپ کسی فرم کو اپوائنٹ کریں گے تو اس کے جتنے بھی پارٹنر ہیں وہ سارے ایلیجیبل ہیں کہ وہ اس رپورٹ کو سائن کر دیں. جیسے ہماری بگ فور ہیں, کے پی ایم جی ہے, پی ڈبلیو سی ہے, ڈیلائٹ وغیرہ ہے, تو اس میں کتنے کئی پارٹنر ہیں. تو جب اپارٹمنٹ ہوتی ہے, فرض کریں پی ڈبلیو سی جو پاکستان میں اے فرگوسن اس کا نام ہے, اے فرگوسن کی اپارٹمنٹ کرتے ہیں, فرض کریں پیکیجز میں اے فرگوسن کی اپارٹمنٹ ہوئی ہے, تو ایکچولی نام لکھا جاتا ہے کہ ہم اے فرگوسن کو پیکیجز مانیٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو اب اے فرگوسن کا کوئی بھی پارٹنر وہ آڈٹ فرگوسن کی اس کی سوری پیکیجز کی آڈٹ رپورٹ کو سائن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہوگی کوالیفیکیشن. یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے, ڈسکوالیفیکیشن کی ایک لمبی لسٹ ہے, اس لیے بیٹا ڈسکوالیفیکیشن آج کے دن کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں. بس اتنا ہی ہے, آپ یہ چیز پڑھو, کوئی پرابلم ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لو. سر جی اے سی سی یا اے سی اے میں بھی اپوائنٹ ہو سکتا ہے؟ یہ جس کی یہ کیپٹل کم ہوگا, جس کا کیپٹل کم ہوگا. اس میں کچھ چینجز لے کے آئے تھے وہ, لیکن وہ سنا ایکسپائر ہوں گی. ان کو اجازت دے رہے تھے وہ, اس اے سی ایم میں اس کو دے رہے تھے, اے سی سی کو نہیں دے رہے تھے, اے سی ایم میں انہوں نے اجازت دی تھی ایک خاص حد تک کیپٹل کی. تو پھر وہ آرڈیننس کی صورت میں اس کو ایشو کیا, اس کو پھر سنا ہے میں نے ریویو ہی نہیں کیا انہوں نے, اس کو آگے فردر ایکسٹینڈ ہی نہیں کیا پریزیڈنٹ صاحب نے, اور اس کو اسمبلی سے اپروو ہی نہیں کرایا. وہ آرڈیننس پیچھے 3 مہینے کے اندر مرمرا گیا. یہ نا کیپٹل جو لکھے نا 3 ملین یا اس سے زیادہ والا سی ہوگا, تو بیٹا 3 ملین کی تو حیثیت ہی نہیں رہی ہے آج کل. 3 ملین 30 لاکھ روپے, اتنے میں تو بمشکل ایک محلے کا ڈپارٹمنٹل سٹور کھلتا ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہوتے ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں. یہ نا پریکٹس کوئی بہت پروفیٹیبل نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں کو مطلب بہت پروفیٹیبل کام نہیں ہے یہ, اس کی آڈٹ کی پریکٹس. ہاں, اس کے آڈٹ کی پریکٹس کے نتیجے میں نا آپ کو ٹیکس کنسلٹنسی مل جاتی ہے, تو اس سے آپ کے تھوڑے پیسے بن جاتے ہیں. ورنہ بہت پروفیٹیبل کام یہ نہیں رہا اتنا آڈیٹر بننا, کیونکہ خرچے بڑے آ جاتے ہیں. دفتر آفس بنانا پڑتا ہے, اس کے کرائے بڑے ہیں. اب تو آفس کے کرائے لاکھوں روپے میں آفس کے کرائے ہیں, اس پر بندے رکھنے پڑتے ہیں, آڈٹ نہیں رکھنے پڑتے ہیں, مینیجر رکھنے پڑتے ہیں, بجلی کے خرچے تو بڑے خرچے ہیں. اب یہ اتنا نا, میرے کچھ دوست ہیں جو سول پروپرائٹرشپ میں پریکٹس کر رہے ہیں, تو بےچارے کہتے ہیں کہ بس ہمارے صاحب آڈٹ میں تو بس گزارا ہی ہوتا ہے ہمارا, کوئی اتنا نہیں ہے. ٹیکس کنسلٹنسی میں اگر کوئی اچھے مل جائیں کلائنٹس تو پھر ذرا 4 پیسے کمائے جاتے ہیں. بگ فور کا سر جی نام کوئی پوچھ رہے؟ جی جی بولیں. یہ جو اے سی سی اے ہوتے ہیں یہ کہیں پہ بھی مطلب آڈیٹر نہیں بن سکتے, باہر بھی؟ بیٹا پاکستان میں نہیں بن سکتے, باہر کا بیٹا مجھے نہیں پتا کہ ان کو کسی ملک میں رائٹس ہیں. میرا مڈل ایسٹ وغیرہ میں ہیں ان کو رائٹس, میرا خیال ہے مڈل ایسٹ میں ہیں رائٹس آڈٹ کے. اس کے علاوہ یورپ کے کن کنٹریز میں ہیں یورپ کی کنٹریز میں, لیکن مجھے جیسے کہہ لینا کہ پتہ نہیں ہے کہ کس ملک میں ہے. مڈل ایسٹ کا مجھے پتا ہے, مڈل ایسٹ میں ہے. لیکن جو آڈٹ کی بڑی فرمیں ہیں نا وہی تھوڑے بہتر پیسے کماتی ہیں. چھوٹی فرم کھولنے سے بہتر ہے کہ آپ سی اے کے لیے, جیسے میں سی اے ہوں فرض کریں, تو میں پریکٹس شروع کر دیتا ہوں, تو پریکٹس سے بہتر ہے کہ میں کوئی نا اچھی جاب ڈھونڈ لوں. اچھی جاب چارٹرڈ اکاؤنٹس کو مل جائے تو وہ اچھا پہنچ جاتا ہے. یا اگر میں نے پریکٹس میں ہی آنا ہے تو میں کوشش کروں کہ بگ فور میں بھرتی ہو جاؤں, کیونکہ سی اے جو بڑی فرمیں ہیں نا, سی اے کی فرموں کا نظام بڑا عجیب ہوتا ہے. آپ وہاں اسسٹنٹ مینیجر کے طور پہ جاتے ہو اور الٹیمیٹ آپ اس کے پارٹنر بن جاتے ہو. یہ سب فرموں میں ایسے ہی ہے. یہ مطلب عجیب و غریب دنیا کا نظام ہے کہ یہ فرم کسی کی ملکیت نہیں ہوتی, یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. آپ فرم میں جیسے میں فرض کریں کے پی ایم جی میں میں نے سی اے کر لیا, تو میں وہاں سب سے پہلے اسسٹنٹ مینیجر بھرتی ہوں گا, پھر 3-4 سال بعد ڈپٹی مینیجر, پھر 3 سال بعد مینیجر, پھر سینئر مینیجر, ٹھیک ہے نا, پھر ڈپٹی ڈائریکٹر, پھر ڈائریکٹر, پھر پارٹنر, پہلے پیڈ پارٹنر, پھر جو ہے وہ شیئرنگ والا پارٹنر. ٹھیک ہے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ میں کے پی ایم جی کا پارٹنر بن جاؤں گا. پارٹنر سے مراد ہے میں اس کا مالک بن جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی جو کے پی ایم جی کے یا فرگوسن کے یا باقی فرموں کے پارٹنرز ہیں وہ اصل میں ان کمپنیوں میں کبھی مینیجر تھے, بلکہ اگر انہوں نے آرٹیکل اسی کمپنی سے کی ہوگی تو کبھی وہ آرٹیکل ٹرینی تھے, تو اب وہ ان کمپنیوں کے مالک ہیں. تو یہ بڑا اچھا نظام ہے اس کا پورا سی اے فرموں کا جو بڑی فرمیں ہیں. تو یہ ایک بہتر روٹ ہے اگر کسی نے آنا ہے نا آڈٹ پریکٹس میں, تو بہتر روٹ یہ ہے کہ آپ کسی اچھی بڑی فرم کے اندر نوکری ڈھونڈو, پھر الٹیمیٹلی اس میں پارٹنر بن جاؤ. اگر آپ بینگ انڈیویجول اپنا بزنس سول پروپرائٹرشپ کی ایک نئی فرم بنا کے کھول لو, تو جن لوگوں نے کھولی ہوئی ہیں وہ ذرا مسائل کا شکار ہی ہیں. پاکستان میں بیٹا کارپوریٹ کا سائز بھی بڑا چھوٹا ہے. مطلب آپ سوچیں جس ملک میں لسٹڈ کمپنیاں
چند 100 ہیں, ٹھیک ہے, 550-600 ہیں, تو اس ملک کا کارپوریٹ سیکٹر کا کیا ہوگا. جی اینی ادر کوشچن؟ ہم نے یہاں تک پڑھ لی ہے, کوالیفیکیشن تک پڑھ لی ہے. کل سے ہم ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ پڑھیں گے. دیکھیں بیٹا کوئی سوال ہے تو پھر ورنہ پھر ہم السلام علیکم سر. سر جی وعلیکم السلام. جی بولیں بیٹا بولیں. سر 11 بجے سر لیکچر ہے, وہ آن کیمپس ہے. اچھا ٹھیک ہے بیٹا, جاؤ آپ جاؤ. گجر سنگھ سے آنا ہوتا کوئی بات نہیں. تو شکریہ سر بہت. تھینک یو سر. سر جن جن کا فزیکل ہے وہ چلے جائیں پلیز. جی ہمارا فزیکل لیکچر سر چلے گئے ہم سر جا سکتے ہیں. کسی نے کی دیا تھا چلیں جی, کس تک ہو گیا ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی بولیں بولیں. سر لیکچر آن کیمپس ہے تو لیو کر سکتے ہاں ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, ہاں میں نے اجازت دے دی ہے, جو کرنا چاہتا ٹھیک ہے وہ ہے, کر لے. باقی کچھ تھینک یو دیکھ سر. لیں, جو چیزیں پڑھائی ہیں میں اس کو ایک نظر مار لیں, کسی نے پوچھنا جی کچھ سر, پوچھ لے. اگر وہ آپ کا لیکچر ہے تو جو لوگوں کا لیکچر ہے وہ لیو کر سکتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں. تھینک یو سر, تھینک یو سو سر مچ. ہماری اٹینڈنس لگ جائے گی اگر لیو کرتے ہیں تو؟ بیٹا اٹینڈنس جو ہے نا وہ